بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ باندھ کی کس طرح مارتے ہیں میں آپ کو بتا دوں جی، یہی ہوا الیکشن کمیشن کے ساتھ۔ جی ہاں، ان کی ایسی کم تیسی ان کے احکامات کی۔ چیف جسٹس صاحب نے نا ایک بڑا فیصلہ دیا جس کے بعد سارے جیسے کہتے ہیں مکھو ٹھپے جانا، جناب بالکل وہ کام ہو چکا ہے۔ اس کی تفصیل میں جانا ہوں۔ عمران ریاض خان صاحب پہ جو بھی نئی ایف آئی آر جس کے تحت بند ہوئی ہے نا، عمران خان صاحب ایک دن کا ریمانڈ ان کا ہو گیا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے ایف آئی آر کا مدعی کون ہے؟ خاصم خاص آدمی ہے مریم نواز صاحبہ کا۔ جی ہاں، ایویڈنس ہے میرے پاس، ٹھیک ہے۔ اس پہ میں نے آپ کو تفصیل بتانی ہے، اصل کہانی کیا ہے وہ بتانی ہے۔ پیپلز پارٹی نے بڑی ہی باریک گیم ڈالی ہے اور جیت گئی ہے، ہاں اس کی ڈیٹیل بھی بتانی ہے۔ دیگر بھی ایک دو خبریں اور اہم ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جسٹس عامر فاروق صاحب نے نا الیکشن کمیشن کے جو ٹریبیونلز والا معاملہ تھا جس میں ریٹائرڈ ججز کو انہوں نے رکھا اور ٹریبیونلز جج بنائے، اس کا کل تحریری آرڈر، کل حکم تھا، آج اس کا تحریری آرڈر جاری کیا گیا۔ جو باتیں انہوں نے سماعت کے دوران کی تھی سیم وہی چیز تحریری آرڈر میں کر دی ہے۔ جی میں نے پھر بولا مجھے نہیں پتہ یہ زبان کے فار ہیں، ہاں احکامات کی روشنی میں زبان کے فار نہیں لگ رہا، لیکن اس کیس کا فیصلہ آنا باقی ہے۔ اب وہ تحریری آرڈر میں لکھ دی ہے تو اس لیے بات آپ کو جھٹلا نہیں سکتا۔ ایک تو انہوں نے نا الیکشن کمیشن کا جو ٹریبیونل والا جو فیصلہ ہے نا، جس جو تبدیل کیا تھا انہوں نے، اس پہ حکم امتناعی دے دیا کہ کوئی جسٹس جہانگیری کا ٹریبیونل ختم نہیں ہو رہا، کوئی نئے ریٹائرڈ ججز شامل نہیں ہو رہے۔ بالکل جناب، بالکل اسٹیٹ وے میں انہوں نے اسٹے دے دیا ہے، ٹھیک ہے جی، سارا معاملہ ہولڈ ہو گیا ہے۔ اب نئے ریٹائرڈ ججز پر مشتمل کوئی ٹریبیونل کام نہیں کر سکے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنے جو ریٹن آرڈر ہے اس کے اندر یہ بتا دیا۔ اہم چیز تھی اس کے ساتھ توہین عدالت والی۔ انہوں نے کہا تھا مسلم لیگ نون کا جو ایم این اے ہے انجم وکیل، انہوں نے صرف اپنا کیس ٹرانسفر کرنے کے لیے دی بیسٹ یعنی زبردست ترین لفظ استعمال کیا گیا، معزز ترین جج استعمال کیا، جسٹس جہانگیری کے خلاف الزامات لگائے تھے۔ اب یا تو وہ الزامات ثابت کریں یا توہین عدالت کی کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور عدالت نے کہا تھا کہ 62-63 آئین کا جو ہے اس کے تحت آپ 5 سال کے لیے نااہل بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو توہین آمیز الفاظ استعمال کیے گئے تھے انجم وکیل صاحب کی طرف سے، نون لیگ کے ایم این اے کی طرف سے، ان پر ایکشن لینے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے چیف جسٹس صاحب نے۔ اور اپنے احکامات میں انہوں نے کہا ہے کہ توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے پر انجم وکیل خان اسلام آباد سے مسلم لیگ نون کے ایم این اے، مبینہ ایم این اے، 24 جون کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو جائیں، اور اب 24 جون کو وہ ان سے پوچھیں گے الزامات کے حوالے سے کہ آپ نے الزامات کیوں لگائے، الزامات لگائے تو اس کو ثابت کریں، نہیں ثابت کریں گے تو آپ کے پاس 62-63 جو انہوں نے کہا تھا سماعت کے دوران وہ آپ کے اوپر لگے گی۔ یعنی اگر جسٹس جہانگیری کا ٹریبیونل سن لے تب بھی وکیل صاحب فارم 45-47 کے ڈفرینس پر آپ گئے، اور ادروائز آپ کو 24 تاریخ کو ثابت کرنا ہے جسٹس جہانگیری صاحب کا سے متعلق کہ ان کی نیت صحیح نہیں ہے، پھنس گئے ہیں جی دونوں طرف سے۔ یہاں تو یہ چیز ہوگی۔ ادھر عمران ریاض خان صاحب سے متعلق آپ کو پتہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا رات کو، مقصد یہی تھا، وہ بڑا مذاقہ خیز، ابھی وجہ بتائی، وہ بھی وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ مکمل طور پر ڈیفینیٹلی یہی مقصد تھا کہ عمران ریاض خان کو جانے نہیں دینا، بتانا ہے کہ ریاست ہم ہے، قانون ہم ہے، عدالت ہم ہے، فیصلہ ہم دیتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں، اور وہی تھا، ان کو روکنا تھا۔ اور اسٹیٹ نے بتایا کہ ہم اسٹیٹ ہیں۔ بونڈا کیس وہ بھی جان بوجھ کر بنایا گیا جی، اور پیغام دینا ہوتا ہے نا، بونڈا کیس جان بوجھ کے بنایا گیا، دیکھو ہم تمہیں کیا سے للو قسم کے کیس میں بھی پکڑ لیتے ہیں، روکنا چاہیں تو یہ بھی پیغام ہوتا سر، دیکھو کیسے للو قسم کے کیس میں جو بنتا بھی نہیں تھا ہم نے وہ بنا کے تمہیں روک لیا، لائک یہ کر کے، یہ بھی پیغام ایک ہوتا، وہ ان کو دیا گیا۔ کیس یہ لگایا گیا جی عمران ریاض خان کے اوپر کہ انہوں نے امانت میں خیانت کی ہے، اور امانت میں خیانت کی وہ اسد عارف صاحب کا نام ہے جی مدعی کا۔ عمران ریاض خان سے متعلق وہ کہتے ہیں میں نے ان کو 2.5 کروڑ روپے دیے تھے، امانت میں انہوں نے خیانت کر دی، پراپرٹی مجھے لے کے دینی تھی انہوں نے ڈی ایچ اے میں، لیکن مجھے لے کے نہیں دی، تو عمران ریاض خان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اچھا پہلے بتائیں عمران ریاض خان کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے؟ نہیں نا۔ اچھا جی، نون لیگ کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کی بات بتاؤں کیا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے ماتھے پہ داغ یہ لگوایا کہ احرام میں جاتا ہوا شخص کو حج سے روکا ہے، یہ کوئی چھوٹا داغ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک لعنت ہے جو ریسیو کر لی ہے، میں نے بولا نا یہ بہت جلدی میں کام کرتے ہیں۔ دوسرا جو مدعی ہے نا اسد عارف صاحب، یہ مریم نواز صاحبہ کے قریبی آدمی ہے۔ مریم نواز صاحبہ جس حلقے سے یعنی پی پی 159 سے جیتی ہے نا، اس حلقے کا چیف پولنگ ایجنٹ ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا
چیف پولنگ ایجنٹ ہے جو عمران ریاض خان کے خلاف جو مدعی ہے. میں کیا پتہ عمران ریاض خان کا معاملہ کتنا درست ہو، مگر آپ یہ چیک کر لیں بندہ کون ہے. اچھا جی، اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سے زیادہ حکومت کس طرح اسکینڈلائز ہوتی ہے، کس طرح چیزیں کمپرومائز، کس طرح کی چیزیں ہوتی ہے. بھائی آپ کوئی اور دور کے بندے سے کروا لیتے، کوئی ایسا بندہ کہ رہتے راہ چلتے، خود چپڑاسی بھی تو پاکستان میں پیدا ہوا ہے، فلانا پاپڑ والا بھی تو پاکستان میں پیدا ہوا. اس طریقے سے کوئی کہتے ہیں اپنا ہی چیف پولنگ ایجنٹ رکھ دیا، وہ بات سامنے، اس کے ریکارڈ بھی سامنے آ گیا، سوشل میڈیا پہ رن ہو رہا ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے جی، یہ چیز ہو گئی. اچھا، عمران ریاض خان کے وکیل نے دلائل دیا اب 1 دن کا عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ امانت میں خیانت کے حوالے سے وہ منظور کر لیا گیا ہے. اب یہاں چیزیں، مگر آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ بیسکلی عمران ریاض خان کو جو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا، جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، جو کچھ ہوا، یہ سارا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا تھا عمران ریاض خان کو جانے کا، اور توہین عدالت ہو گئی ہے. ججز نے اجازت دی تھی، ججز نے اپنی گارنٹی دی تھی. جج جسٹس ارباب طاہر، جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب، ان کی عدالت میں اب توہین عدالت کی درخواست چلی گئی ہے، مگر سماعت اگلے ہفتے ہی ہوگی، کیونکہ کل جسٹس ارباب صاحب چھٹی پہ ہے اور جمعے کو ڈی بی پینچ بنتا ہے نہیں ہے، ایمرجنسی میں بن بھی جاتا ہے. بہرحال سماعت مجھے لگتا ہے اگلے ہفتے ہوگی، مگر یہ ہونا ہے، یہ معاملہ آج یا کل میں یہ توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ ہونی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے. مقصد تھا وہی، وہ پورا ہو گیا جی. عمران ریاض خان کو حج نہیں کرنے دینا، مجھے پتہ نہیں سچ سے کیا معاملہ تھا، لیکن بہرحال یہ ہے. ادھر بجٹ کے معاملے پر پیپلز پارٹی کی نورا کشتی آپ دیکھیں جی. ایک طرف تحفظات کہہ رہے ہیں کہ جی بجٹ میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہم سے پوچھا نہیں گیا. آج پارلیمانی اجلاس میں بلاول بھٹو صاحب صدارت کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، 2:30 بجے تک کا الٹیمیٹم دیا تھا. ادھر بلاول بھٹو صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی اس اجلاس کے دوران پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی 2 بار کالیں بھی آئی، حالانکہ کل ابا سے ان کے سارے بات ہو گئی تھی. اچھا، دوسری طرف بجٹ کے بعد اصل چیز وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت میں شامل ہونے کی مکمل طور پر دعوت مل چکی ہے جی شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اور اب صرف پورٹ فولیوز تیار ہونے. اور بجٹ کے بعد کا ہی وعدہ تھا کہ پہلا بجٹ آپ دینا، ذرا ہم اتنا کچھ ریسیو نہ کریں. تو ایم کیو ایم کو بھی 2 وزارتیں ملنی ہیں، اور یہ وزارتیں ملنی ہیں، اور پیپلز پارٹی کا اس کا مطلب ہے کھانے کے دانت کچھ اور ہیں، دکھانے کے دانت کچھ اور ہیں. اور بجٹ اجلاس کا بائیکٹ کیا ہے، مگر منظوری بھی دیں گے اسی بجٹ کی. یہ سب ہو رہا ہے سر. کتنا چریا سمجھ لیا انہوں نے آپ کو اور ہمیں، ہے سر؟ نہیں، ایسے نہیں. ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں یہ منظور بھی کریں گے بجٹ کا، اور 2-3 دن بعد یہ پارلیمنٹ کے اندر بحالت مجبوری وزارتیں بھی لیں گے، اور ایم کیو ایم کو بھی 2 وزارتیں ملیں گی. ادھر سر میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ خبر، وہ جو میں نے کہا نا شروع میں ہوتا ہے کہ بڑی چیف جسٹس صاحب نے بڑا فیصلہ کر لیا، الیکشن کمیشن کی ایسی کمترسی، وہ یہ ہے جی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، آپ کو پتہ ہے شہزاد ملک صاحب، جن کو بطور خاص سپریم کورٹ بھیجا گیا کیونکہ ادھر بہت پرابلم کر رہے تھے. وہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو پنجاب حکومت کو قبول نہیں تھی نا، ان کو سپریم کورٹ، مگر وہ بھی گئے نہیں ہے، چارج انہوں نے لیا، لیکن جاتے جاتے ادھر کام بڑے مزیدار ڈال رہے ہیں سر. پہلا کام انہوں نے جو ڈالا، دوسرا تو خیر کمال ہی کر دیا، پہلا والا ضرور سن لیں جو انہوں نے کام کیا جی، وہ سرپرائز دیتے ہی جانا چاہ رہے ہیں. کل پرسوں سرگودا میں اے ٹی سی کی عدالت میں، آپ کو پتہ نا پارلیمنٹیرینس کو جانے سے روکا گیا تھا، فائرنگ بھی ہوئی تھی اور یہ سب ہوا تھا. جج کو بھی ہراساں، اے ٹی سی کے جج کو بھی ہراساں کیا گیا تھا، اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے یہاں تک کہا تھا کہ حساس اداروں نے ان کو روکا ہوا ہے، جج کو روکا ہوا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے الزام لگائے تھے نا. تو جو اے ٹی سی کا جج ہے نا، اس نے درخواست دی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، وہ درخواست پر ایکشن ہو گیا جی. اور ججز کو ہراساں کرنے پر، فائرنگ کرنے پر، راستے روکنے پر نوٹس لیا جی، اور آئی جی پنجاب، سیکٹر کمانڈر اور دیگر تمام کو جواب کے لیے طلب کر لیا. یہ تو ایک ہو گیا ایک ایکشن. دوسرا ایکشن جو سب پہ ہی بھاری ہے، جاتے جاتے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبیونلز کے 8 ٹریبیونلز بنا دیے، یعنی الیکشن کی عذرداریوں کو چیلنج کیا جہاں گیا ہے، نتائج کو جہاں چیلنج کیا گیا، وہاں 8 ججز پر مشتمل 8 ٹریبیونل بینچ تشکیل دے دیے ہیں. ادھر سٹے ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر کے احکامات کا، یہاں انہوں نے 8 ٹریبیونل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. چلیں اب دیکھتا ہوں نواز شریف صاحب کا حلقہ، یاسمین راشد صاحبہ والا، اب دیکھتا ہوں مریم نواز صاحبہ والا حلقہ، اب دیکھتا ہوں حمزہ شہباز والا حلقہ، اب دیکھتا ہوں میں اون چودھری والا حلقہ. کون سے حلقوں کی بات کریں گے؟ یہ سب حلقے بہت بھاری پڑنے والے ہیں. جی ہاں، بہت بڑا کام ہی ہوگا.
فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.